جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد رضوان رحمانی، اور ہم کچھ عرصے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں مختلف مسائل کے اوپر۔ آج کا عنوان کچھ ایسے کام ہیں جو ہم کر دیتے ہیں لیکن ان کا تعلق بہت ہی زیادہ گہرا ہے حقوق العباد کے ساتھ، اس لیے اس جو ٹاپک کا نام رکھا ہے کہ ایسا تو نہیں کرتے۔ یعنی میری اور آپ کی اصلاح مقصود ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن سے مسائل بڑے پیدا ہو جائیں اور ہم ان کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوں۔ جیسے زیادہ تر ہم ایسے کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں یا اور میں کہ ہم فیل کروانا چاہتے ہیں اگلے کو کہ ہم ناراض ہیں۔ ہم اگلے بندے کو بہت زیادہ، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہم اسے اتنا زیادہ فیل کرواتے ہیں بھی میں تم سے ناراض ہوں، یا چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹھ جانا۔ تو اس طرح کے جب ہم کام کرتے ہیں تو اگلے بندے کو ٹھیس پہنچتی ہے بہت زیادہ، یا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو برداشت کرنے کا لیول کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بیہیویئر سے، اپنے انداز سے یا اپنی ناراضگی سے اگلے بندے کو اتنا زیادہ ڈس ہارٹ کر دیا ہے کہ وہ پریشان ہے، اور یہ آپ نے عمل سے کیا ہے، زبان سے کیا ہے یا کال سے کیا ہے، تو دوسرا مسلمان آپ کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ مسلمان کیا، ہم زیادہ تر اپنے رشتہ دار جو اپنے پاس ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا من لسانہ و یدہ، زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو محفوظ نہیں ہے تو وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا بندہ۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ گناہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے۔ حقوق العباد میں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ، بندے کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد میں اگر انسان پکڑا جاتا ہے تو معافی نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں معافی مل سکتی ہے بندے کو، پھر اور بہت سارے اس طرح کے مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بندے نے کچھ کہہ دیا ہے، مذاق سے کہہ دیا ہے، یا اس نے کسی اور وجہ سے ہم سے کوئی اس طرح کا مذاق کر لیا ہے، تو ہم بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوور ری ایکٹ بھی کر دیتے ہیں اس چیز کے اوپر، کہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر غصہ کتنا ہے، یا ہم کتنا زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ کی بات پہ غصہ بہت زیادہ کر لینا۔ تو یہ چیز جب زیادہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر سب سے بڑا جو نقصان اس سے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور یہ ناراضگی کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ رکتا نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ عداوت جو ہے، بغض، دل میں کینہ، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ معاف کرنا سیکھیں۔ آپ کو کسی نے تھوڑی سی کوئی بات کی ہے، میں اس کے اندر اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں تاکہ سب سے پہلے تو میری اصلاح ہونا، پھر آپ کی۔ تو لوگ جو ہیں وہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے بات کی ہے تو وہ زو معنی ہوتی ہے، اس کے ڈبل میننگ ہوتے ہیں اس بات کے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا جو منفی معنی ہے نا وہ لے کے روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دل میں نہ جانے کتنے گمان۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض الظن اسم، بہت سارے گناہ جو گمان ہے وہ گناہ ہے، لیکن ہم اپنے دل میں اپنی بات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں بندے نے نا یہ ایسے مجھے بات کی ہے، حالانکہ اگلا بندہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے یار میں نے اس طرح، میرا مقصد نہیں تھا، میرا بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ تو پھر بھی ہم وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے خود سے سوچ لیا ہے، جو گمان ہمارے دل میں خود سے آ گئے اس کو ہم خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہوگا، اس بندے نے مجھے کہا، لہٰذا یہ بندہ برا ہے اور اس کو میں نے آئندہ کے بعد بلانا نہیں ہے۔ اور شیطان کا جو سب سے مین اور اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ہیں نا ان کو نفرتیں ڈالی جائیں، دور کر دیا جائے، اور یہ جو مسلم و خل مسلم ہے، سب سے پہلا وار جو ہے شیطان کا اسی پہ ہی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے کیوں؟ یہ آپس میں ناراض ہی رہنے چاہیے، ان کے دلوں میں بغض اور عداوتیں ہی رہنے چاہیے، یہ آپس میں مل لینے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو اچھے لاڈلے بندے ہیں نا میرے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں کرتے، بڑی بھی نہیں کرتے،
والقاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، والقاظمین الغیظ غصے کو پی جانا، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دینا۔ اب ہم دیکھیں کہ دو الگ چیزیں، بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کو ہم نے فلاں موقع پہ ہمیں اس پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کو کسی وقت پہ چھوڑ دیا کہ فلاں ٹائم یہ بندہ میری چونچ کے نیچے آئے گا نا، پھر سے میں بتاؤں گا کہ میں چیز کیا ہے۔ ہم الفاظ جمع کرتے ہیں کہ کسی موقع پہ یا پکڑا جائے یہ شخص، اس کو پھر ہم بتاؤں گا، اس کو میں بتاؤں گا یہ اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو یہ ہم نے والقاظمین الغیظ تو کر لیا، غصہ تو وقتی طور پہ ہم نے پی لیا، لیکن والعافین عن الناس نہیں کیا، ہم معاف نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو نیک بندے میرے اچھے بندے ہیں، جو اچھے بندوں کی صف میں، اچھے بندوں کی جو صفت ہے اس کے اندر کھڑے ہیں، وہ صرف والقاظمین الغیظ نہیں ہے، والعافین عن الناس بھی ہے۔ تو جب وہ معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنا بہت بڑا کام ہے، غصہ بھی پینا بہت بڑا کام ہے، معاف کرنا بھی بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب غصہ بھی پی لیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، تو پھر وہ احسان ہے نا، یہ ایک بندے پہ کسی پہ غصہ آیا اس کو معاف کر دینا، معاف کرنا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو معاف کر دینے والے، جلدی کرتے ہیں۔ اور انہی آیتوں کے پیچھے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جلدی کرتے ہیں، کس میں؟ معافی میں جلدی کرتے ہیں، اور معاف کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، اور کسی کو معاف کرنا ہو تب بھی جلدی کرتے ہیں، اور معافی مانگنی ہو پھر بھی جلدی کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے انسانوں کی صفات ہیں۔ تو بہرحال مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا چھوڑ دیں۔ تو ایسا تو نہیں کرتے، کم سے کم ٹاپک کا نام یہی رکھا کہ ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم چھوٹی چھوٹی لوگوں کی باتوں سے ناراض ہو جائیں اور ان سے دور ہوتے چلے جائیں۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی دوست، رشتہ دار، کوئی بھی، آپ اس کی چھوٹی سی بات پہ، چلے کوئی بات نہیں، بڑی بھی بات ہے، پھر بھی آپ اس سے ناراض ہیں، تو آپ اس کی طرف تھوڑا سا مائل ہوں، وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہیں پھر آپ اس کی طرف جائیں، بہت مشکل کام ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہیں اور وہ آپ کو منا بھی نہیں رہا اور آپ اس کی طرف مائل ہوں آہستہ آہستہ، بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے ایگو جو ہرٹ ہے نا، بندہ اپنی ایگو ہرٹ کرے، یہ بہت بڑا کام ہے، نفس کو، خود ہی کو مارنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو بہرحال آپ ان سے گفتگو کریں جن سے آپ گفتگو نہیں کر رہے، کافی عرصے سے آپ ان کی کسی بات سے ناراض ہیں، تو وہ ناراضگی دور کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ 3 دن گزرنے سے زیادہ آپ اپنے کسی مسلمان بہن سے، آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہیں، تو عبادت قبول نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ عبادتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ دل میں کسی کے خلاف غصہ، عداوت، کینہ، بغض لے کے بیٹھے اور عبادت آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواقع و ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔